نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، آج میں آپ کے سامنے مسلمانوں کا جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے ان میں سے دوسرا حق بیان کرنا چاہوں گا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب وہ اسے دعوت دے تو اس کے دعوت کو قبول کرے۔ تو دعوت دینا یہ مستحب کام ہے، سنت کام ہے، لیکن دعوت کی قبولیت یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ خواہ وہ شادی کی دعوت ہو یا کسی اور حوالے سے کوئی بھی دعوت ہو تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو دعوت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر دعوت کے نہ قبول کرنے پر سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعوت کو قبول نہ کرے فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جو دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دعوت قبول کرنا یہ ضروری ہے، پھر وہاں جا کر کھانا کھائے یا نہ کھائے یہ اس کی اختیار میں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کرو۔ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر ان کا روزہ ہے تو وہ میزبان کے لیے دعا کرے۔ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، اگر اس کا روزہ نہیں ہے پھر کھانا کھائے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کے ہوتے ہوئے بھی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، وہاں جا کر شرکت کرے۔ اگر ان کا روزہ ہے تو میزبان کے لیے دعا کرے، اس پر اکتفا کرے۔ اور اس کا روزہ نہیں ہے پھر اس کو کھانا بھی چاہیے۔ تو دعوت کی قبولیت یہ انتہائی ضروری ہے، کھانا نہ کھانا یہ اختیاری بات ہے۔ تو دعوت کے حوالے سے کچھ اور باتیں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے اگر انہوں نے دعوت کے پروگرام میں منکرات کا اہتمام کیا ہو، جیسے کہ شراب نوشی ہے یا آلات سرود ہے یا ایسی مجلس ہے جو انہوں نے اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف منعقد کیے ہو، تو پھر ایسے دعوت کی قبولیت ضروری نہیں، بلکہ اسے دعوت کو قبول نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر منکرات کا اہتمام ہو۔ اگر شروع سے پتہ چل جائے تو پھر شرکت نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ ان کو پتہ نہیں ہے
انہوں نے دعوت قبول کر لی، پھر جب وہ دعوت کی جگہ پر پہنچ گیا وہاں منکرات تھے، مثال کے طور پر وہاں انہوں نے آلات سرود کا اہتمام کیا تھا۔ پھر اس کے بارے میں فقہائے کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اگر مقتدا ہے، یعنی ایسی شخص ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، عالم ہے یا کوئی اور شخص ہے، پھر وہ وہاں سے پلٹ کر واپس آ جائے، اس دعوت کے کانے میں بالکل شریک نہ ہو جائے، شرکت نہ کرے۔ اگر عام آدمی ہے وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر اس کے اندر شرکت کر کے پھر وہاں سے واپس چلا جائے۔ تو جس دعوت کے اندر منکرات ہو، ناجائز کام ہو، اس دعوت کی قبولیت ضروری نہیں ہے، ایسی دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ اور ایک تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جس آدمی کا دعوت میں شرکت کا ارادہ نہ ہو تو شروع میں ان کو بتا دے کہ میں آپ کی دعوت کو تو قبول کرتا ہوں لیکن میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، واضح طور پر ان کو بتا دے۔ اگر ان کی شرکت کا ارادہ نہیں پھر بھی دعوت کو قبول کرتا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، اگر کسی شخص کو دعوت دی جائے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں دعوت میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن کسی عارض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت میں شریک نہیں ہو سکا، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا بنیادی طور پر دعوت کی قبولیت یہ مسلمان کے اوپر حق ہے، اور اس کی کچھ جزیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس جزیات کو سامنے رکھ کر دعوت میں شرکت اور نا شرکت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔